سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ان کی شہادت کے اوپر جو اہل سنہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جہاں تک تعلق ہے فضائل کا، تو سیدنا حسن ہو یا سیدنا حسین ہو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ سارے ایک محفل میں یا ایک خطبہ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، صرف بطور اشارہ، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس کا کوئی ادنا سا مسلمان بھی انکار کرنے کی جرت کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دلائل کے انبار تو وہاں لگائے جائیں جہاں انکار ہو، جہاں کوئی شکوک و شبہات کی بات ہو، یہ تو صرف اپنا ایک محبت کا اظہار کرنے کے لیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وگرنہ اگر ایک عام صحابی جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، اس کے مقام کو ساری کائنات کے لوگ جتنی مرضی عبادت کر لے نہیں پہنچ سکتے، تو وہ صحابی جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف حالت ایمان میں دیدار ہی نہیں کیا، پرورش ایمان کی حالت میں ہوئی ہے۔ فاطمہ بطول کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہیں، ان کا گھرانہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اس سے بڑا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کچھ نہ ہو، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ سیدۃ نساء الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ فرزند اور نواسہ رسول ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اتنی بات ہی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی محبوب نواسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ کی دعوت کی گئی کھانے کے لیے۔ ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے 6971 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا۔ آپ نے دیکھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہیں، بچپن میں گلی کے اندر ہے، آپ بازو پھیلا کے ان کے پیچھے چل پڑے، اور حضرت حسین یفر ہا ہونا و ہا ہونا، کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں اور کبھی ادھر کو بھاگ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنی باہوں میں پکڑ لیا۔ باہوں میں پکڑ کر راوی نے پورا نقشہ کھینچ دیا، یہ ان کی محبت ہے۔ بعض لوگ اہل بیت اور صحابہ کو باہم مقابل کھڑا کرتے ہیں، جاؤ یہ روایات بیان کرنے والے صحابہ ہیں، صحابہ جنہوں نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ ایسا نقشہ کھینچا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلائے ہوئے پیچھے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ان کو اپنی باہوں میں لے لیا، بھر لیا، پکڑ لیا، اور کیسا نقشہ کھینچ رہے؟ آپ نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، یعنی کوئی چیز مس نہیں کر رہے، ایک ہاتھ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا آپ کی یہ قفا گردن ہے یہاں رکھا، اور ان کو بوسہ دے دیا۔ یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت اور شفقت کا وہ انداز وہ بیان فرما رہے ہیں، ان کو بوسہ دیا۔ اب سوچنے والا سوچ سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے بچے کو پکڑتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں، بچپن میں تو ہر کوئی بچوں سے پیار کرتا ہے، تو اس میں فضیلت والی کیا بات ہوئی؟ لیکن حضرات توجہ فرمائیے، ہمارے پیار اور محبت اور فطری محبت کی الگ بات، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبے شریف چوم لے، اس سے اعلیٰ مقام کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے وہاں پر کچھ جملے بھی ارشاد فرمائے، صرف چوما ہی نہیں، پھر پیار ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے بیان فرمائے۔ پہلا جملہ، ابھی یہ بچے ہیں، کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، ایک تعلق کی مضبوطی بیان کر دی۔ دوسرا شاندار جملہ بیان فرمایا، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے گرد و نواح، آپ پہ جان نثار، آپ پہ جان وار کرنے والے آپ کا یہ فرمان سنے اور سیدنا حسین سے محبت نہ کرے؟ کہا احب اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے۔ کس سے؟ من احب حسینا، اور یہ خوشخبری ہے
قیامت تک والے آنے والے اس محب کے لیے جو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، دل میں اس کی عقیدت اور ان کی عقیدت اور احترام ہے، اللہ کے رسول کی اس کے لیے دعا ہے، اللہ جو میرے نواسے سے محبت کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ آپ فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے عظیم نواسا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیار ہی نہیں کر رہے، صرف لاڈ ہی نہیں کر رہے، آپ علیہ السلام ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایک موقع نہیں ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور ابن حبان، ترمذی، بہت ساری کتب احادیث کے اندر اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرتا اللہ تو اس سے بھی محبت کر۔ گویا یہ درس بھی دے دیا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3769 69، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے ہیں، آپ کو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ سے بڑا پیار تھا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوا، کچھ کام تھا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ اکبر، تشریف لائے تو آپ نے نا اپنے کپڑے میں کچھ لپیٹا ہوا ہے، اندر کچھ ہے، اب نظر نہیں آ رہا، اوپر چادر ہے بڑی۔ میں اپنا جو کام تھا جس کے لیے آیا تھا اپنا مقصد حل کیا، کام پورا کیا، تو میں نے سوال پیش کر دیا، اللہ کے حبیب یہ آپ کے کپڑے میں کیا ہے، یہ آپ کس چیز کو چھپا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹا دیا، اور چادر کو ہٹا کے جب میں دیکھتا ہوں تو آپ کے کولوں پر ایک طرف سیدنا حسن ہے، دوسرے طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، دونوں کو اٹھایا ہوا ہے، اوپر چادر لپیٹی ہوئی، دونوں اندر چادر کے چھپے ہوئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہہ دیتے نا یہ دیکھو حسن اور حسین ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا، ہذان ابنایا وابنا ابنتی، یہ دونوں میرے بچے ہیں، میرے بیٹے ہیں، وابنا ابنتی، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہم احبہما، اب سوال صرف اتنا ہوا، اندر کیا ہے، جواب کیا ہے، محبت کے جذبات اپنی زبان پر لے آئے، کہا یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم احبہما، پیغمبر کی محبت کی انتہا آپ دیکھ لیجئے، یہ محبت کی شدت ہے، شدت، کہا اللہم احبہما، اللہ ان دونوں سے تو بھی محبت فرما۔ کیسے ہو سکتا ہے کوئی محبوب کا محبوب ہو اور رب اس کو محبوب نہ بنائے، ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے سیدنا حسین محبوب رب العالمین ہے، اللہ کے رسول کی یہ طلب، اللہم احبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت فرما، اور خوش ہو جائیے جن کے دل سینے حضرت حسین اور حضرت حسن اور اہل بیت کی محبت کے ساتھ لبریز ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو بھی اس سے بھی محبت فرما۔ کیا فائدہ معلوم ہوا کہ جو سیدنا حسن و حسین وہ رسول اللہ کے بھی محبوب، وہ اللہ کے بھی محبوب، اور جو ان سے محبت کرتا ہے انہیں محبوب بنا لیتا ہے، وہ خود اللہ کا کیا بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا دعا کی، فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، میں بھی کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو ایک مسلمان کا یہ فرمان سن کے سینہ ٹھر جانا چاہیے، جس کے دل میں یہ سچی محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، اس کا سینہ ٹھر جانا چاہیے کہ اللہ کا محبوب بننے کا یہ بہت بڑا کیا ہے، ذریعہ ہے۔ یہ روایات سن کے بعد صحابہ نے کہا تھا، جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ، کہ جب سے یہ فرمان رسول سنا ہے ہمارے دلوں میں سیدنا حسین کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی، وہ اللہ کے محبوب ہونا چاہتے تھے۔ جامع ترمذی کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر دیگر کئی کتب احادیث کے اندر روایت موجود ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 143 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو شخص جس کے دل کے اندر، توجہ فرمائیے گا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی کی محبت نہ ہو، برا سمجھتا ہو، ان کو خارجی سمجھتا ہو، خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، فلان کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتا ہو، الزامات لگاتا ہو، دل میں عقیدت و احترام نہ ہو، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر سکتا ہے؟
جسے محبت رسول نہ ہو ہم اس کو ایمان والا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہماری عقیدت ہے۔ جسے محبت رسول جس دل میں نہ ہو اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا، اور جس دل میں محبت حسنین نہ ہو اس دل میں محبت رسول آ سکتی کبھی بھی۔ وہ رسول اللہ کا عاشق نہیں، محب نہیں، پیار کرنے والا نہیں ہے جس کے دل میں خانوادہ رسول کا احترام، محبت اور عقیدت نہیں۔ یہ بات جذباتی نہیں، یہ بات خیالاتی اور تصوراتی نہیں ہے۔ اہل حدیث کا منہج کتاب و سنت کے اوپر ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 143، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، یہ فرمان رسول آ گیا۔ کہا جس نے بھی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی فقد احبنی، اسی نے یقیناً مجھ سے محبت کی۔ یعنی میری محبت اسی کے دل میں ہے، میرا محب وہی ہے جس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ حسن و حسین کی۔ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جس کے دل میں حسن و حسین کی محبت نہ ہو وہ محب رسول ہو سکتا؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ مفہوم یہی ہے نا کہ جس نے ان سے محبت نہیں کی وہ میرا محب بھی ہو سکتا۔ اور واضح لفظوں میں بھی فرما دیا ومن ابغضہما، یہ بات ان لوگوں کو بڑے توجہ سے سن کے اپنی دل کی تختیوں پہ لکھ لینی چاہیے کہ وہ اپنا ایمان کس طرح خراب کر رہے ہیں۔ یہ صرف تاریخی باتیں نہیں، اور یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں کہ ہم کہیں جی اللہ نے ہم سے صرف پوچھنا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے، بس اتنا کافی ہے۔ باقی خیر ہے جی وہ سیاسیات تھی، فلان تھا، لڑائیاں تھی، جنگیں تھی، یہ تھا وہ تھا، نہیں۔ من ابغضہما، واقعہ جو بھی ہو، تاریخ جو بھی کہتی ہو، جس کے دل میں حسنین کریمین کی نفرت اور بغض، معاذ اللہ استغفر اللہ آ گئی، ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ من ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی جس دل میں نفرت ہے حسنین کریمین کی، اس دل میں محبت رسول نہ ہونا کیا، اللہ کے رسول فرمایا گویا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ بغض حسنین گویا بغض رسول ہے۔ خود رسول اللہ نے فرمایا من ابغضہما فقد ابغضنی۔ اس لیے حضرات ان کی محبت معیار ایمان بھی ہے، معیار ایمان بھی ہے۔ بہرحال اس پر بہت ساری روایات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی مقامات پہ ان سے محبت کا اظہار کیا۔ کبھی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہو، خطبہ، اور خطبہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اس دوران آپ کو کنکری سے کھیلنے کا اجازت نہیں، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی طرف اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، توجہ انہماک سے سننا۔ اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آپ ممبر سے اترے اور ان کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے وہ، چلتے پھرتے جنتی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ خاتمہ بالایمان کی گواہی اور گارنٹی اور مہر ہے کہ دنیا میں جس کے لیے کہا جائے کہ یہ دنیا میں چل پھر رہا ہے لیکن ہے پکا جنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں حدیث نمبر 4003 اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین بن علی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھ لے وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ کتنی بڑی فضیلت، بڑا مقام ہے، بڑا مقام کہ دنیا کے اندر گارنٹی سرٹیفکیٹ دے دیا، اور جنتی کون سا؟ اب یہ بھی اندازہ لگا لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3781 ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ہے۔ ایک دفعہ نا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی والدہ پوچھتی ہیں آپ کو کتنا وقت ہو گیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لے گئے؟ انہوں نے کہا جی اتنا وقت گزر گیا۔ وہ ناراض ہوئی، اتنا وقت گزر گیا؟ مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹوں کو بھیجا کرتی تھی، اتنا وقت گزر گیا تمہاری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی؟ کہا ٹھیک ہے مجھے چھوڑیے، آج میں مغرب کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کروں گا۔ کہتے میں چل پڑا، پہنچا مسجد میں، با جماعت مغرب کی نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد اپنی عبادت میں مشغول رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب مغرب سے لے کر عشاء تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مسجد میں، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہاں تھے؟ مسجد میں، آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ
کسی سے ملنے جائیں تو وہ چاہے جو بھی کرا، چلو اٹھو پہلے میری بات سنو۔ حضرت حذیفہ احترام کر رہے، انتظار کر رہے۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، عشاء بھی پڑھی۔ عشاء کے بعد امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز سنی خود ہی پوچھا کون ہے؟ من ھذا، کون ہے؟ کہا حذیفہ، اللہ کے رسول حذیفہ۔ اور حذیفہ نے جب گھر سے نکلتے وقت کہا تھا اماں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، ان سے کہوں گا میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کیسا نطق کروایا؟ کہا کون ہے؟ کہا حذیفہ۔ کہا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تیری بھی بخشش کرے، اللہ تیری ماں کی بھی بخشش کروائے۔ ابھی کہا نہیں آقا دعا کروانے آیا ہوں، جو مراد لے کے آئی تھی اللہ کے رسول نے پہلے ہی دعا کر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، وہ فرشتہ، اب پروٹوکول دیکھیے گا اللہ کی طرف سے پیغام کا، آج سے پہلے زمین میں وہ فرشتہ کبھی اترا ہی نہیں، پہلی بار، آج پہلی بار زمین پر آیا۔ استأذن ربہ ان یسلم علی، مقصد کیا تھا؟ کیوں آیا؟ اس نے اپنے رب سے اجازت دی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر کے آیا۔ اللہ، یہ میرے پیغمبر کی شان، جس فرشتے کی ابھی ڈیوٹی نہیں لگی زمین پہ اترنے کی، ابھی تک اترا نہیں، آج رب سے اجازت طلب کر رہا ہے، اللہ اجازت دیجئے میں زمین میں جا کے پیغمبر کائنات کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اب رب نے بھی ساتھ ایک پیغام بھیج دیا، سلام کے لیے تو آیا، پہلی بار آیا، لیکن ساتھ کیا ہوا؟ وَيُبَشِّرَنِي، رب کی طرف سے پیغام، بشارت، خوشخبری لے کے آیا۔ کیا خوشخبری تھی؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ بے شک فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ عورتوں کی سردار کون؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کون؟ اور سیدہ کہول اہل الجنہ کون؟ ابو بکر و عمر۔ تینوں کی سرداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، مہر لگائی۔ سیدہ کہول اہل الجنہ، سیدہ النساء اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جو کسی سردار کی سرداری کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے ایمان کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو کہے میں سیدہ کہول اہل الجنہ کو مانوں، سیدہ شباب اہل الجنہ کو نہ مانوں، ظالم ہے۔ اور جو کہے سیدہ شباب اہل الجنہ کو مانتا ہوں، سیدہ کہول اہل الجنہ کو نہیں مانتا، وہ بھی ظالم ہے۔ ہم ان دونوں کو صحیح مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر بشارت دے دی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار۔ ابھی وقت تھوڑا رہ گیا، ان کی فضائل پر اور بہت ساری احادیث موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔